نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں مسلمان بنایا، جس نے ہمیں اپنی پہچان دی، اپنی طرف آنے کا راستہ دکھایا۔ ہم سب کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہر وہ انسان جو دنیا میں آتا ہے وہ اپنے خالق کو جاننے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ طلب ہر انسان کے اندر پائی جاتی ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص اپنی ماں یا باپ کو پہچاننے کی کوشش کرتا ہے۔ مثلا اگر کسی بچے کو یہ بتایا جائے کہ جس گھر میں تم پل رہے ہو یہ تمہارے حقیقی ماں باپ نہیں ہیں، تمہارے اصلی ماں باپ کوئی اور ہیں، تو اس کی زندگی تڑپ کر رہ جائے گی، بے چینیوں سے بھر جائے گی، اور وہ اپنی ساری کوششیں اس بات پر لگا دے گا کہ میرے ماں باپ کون ہیں۔ ایک روز اخبار میں ایدھی سینٹر کا تعارف پڑھ رہی تھی، اور اس میں بلقیس ایدھی کا انٹرویو پڑھ رہی تھی۔ ان کا ایک پروگرام ہے جھولا کے نام سے، کراچی میں جگہ جگہ جھولے لگے ہوئے ہیں، اور ایسے بچے جن کو ماں باپ یا غربت کی وجہ سے نہیں رکھنا چاہتے، پال نہیں سکتے، وہ پہلے کیا ہوتا تھا ادھر ادھر کوڑے کے ڈھیروں پہ پھینک دیے جاتے تھے یا مار دیے جاتے تھے۔ تو انہوں نے ایک جھولا بنایا کہ جس میں ہر اس بچے کو لا کے ڈال دیا جائے جس کے ماں باپ اپنے بچے کو خود نہیں پالنا چاہتے، تاکہ اسے مرنے سے بچایا جائے اور اس کو پروٹیکشن دی جائے۔ اور کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس اولاد نہیں ہوتی، وہ اولاد کے لیے تڑپتے ہیں تو ان کو بچے مل جائیں۔ بعض اسی طرح ایسے بچے ہوتے ہیں کہ جو جائز بچے نہیں ہوتے۔ ہمارے معاشرے میں پائی جانے والی خرابیوں کی وجہ سے بعض کماری بچیاں لا علمی میں، نادانی میں ماں بن جاتی ہیں۔ ابھی کل ہی میرے علم میں ایک بچی کی بات آئی کہ وہ چھوٹی سی ہے اور کسی کے گھر میں کام کر رہی تھی، اور وہاں اس کے ساتھ ایسا ہی حادثہ پیش آیا، اور اب 7 مہینے کا بچہ اس کے یہاں ہے، پیٹ میں ہے۔ اب ماں اس کی پریشان ہے کہ یہ بچہ مار ڈالیں یا پیدا کریں تو کس کو دیں، کہاں پھینکیں۔ تو ایسے ہی بہت سے بچوں کو ایدھی والوں نے پالا ہے۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو بسا اوقات آ کر ہم سے پوچھتے ہیں ہمارے ماں باپ کون ہیں، کہاں ہیں۔ تو انہوں نے ایک بچے کا حوالہ دیا جو اسی ادارے میں پلا بڑھا، ذہین بچہ تھا، جاب کرنے لگا۔ کہتی کہ ایک دن آ کے تو میرے پاس بہت رویا اور کہتا ہے کہ مجھے سب کچھ مل گیا ہے زندگی میں، لیکن مجھے ایک دفعہ تو بتا دے میری ماں کون ہے، میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں، میری ماں کون ہے۔ کہ صرف یہ احساس مجھے جینے نہیں دے رہا، کیونکہ ماں کی محبت ایک فطری محبت ہے نا۔ اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والا ہے۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس ہونے لگتا ہے وہ پھر چین سے نہیں بیٹھ سکتا، وہ اپنے خالق کو پہچاننا چاہتا ہے، کون ہے، کہاں ہے، کیسا ہے، کیا کرتا ہے۔ وہ اس سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے، اس کی بات سننے کا شوق رکھتا ہے، اسے خوش کرنے کا شوق رکھتا ہے۔ ایسا شخص پھر خود بخود اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ جتنے بھی بھٹکے ہوئے انسان ہوں، جب ان سے اللہ تعالیٰ کی بات کی جاتی ہے تو یوں لگتا ہے جیسے وہ ان کی اپنی بات ہو، اور وہ واقعی محبت محسوس کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ اللہ کی محبت صرف ہم مسلمانوں کے دلوں میں ہی نہیں، اگر آپ نان مسلم سے ملے جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے، وہ بھی اللہ کی محبت کی بات کرتے ہوئے پائے جائیں گے۔ لیکن ہماری عقل، ہمارا تجربہ، ہمارے یہ حواس، ہمارا یہ سب کچھ اس قابل نہیں کہ ہم ڈائریکٹ اس تک پہنچ سکیں، اپنی عقل سے پا سکیں، اپنی آنکھوں سے پا سکیں۔ لا یدرکہ الابصار، یہ نگاہیں تو اس کو دیکھ ہی نہیں سکتی، ہاتھ چھو نہیں سکتے، پاؤں پہنچ نہیں سکتے۔ ہر ایک اس کو پانے کی تڑپ تو رکھتا ہے لیکن خود پہنچ نہیں سکتا اس تک۔ تو دنیا میں جہاں کہیں اللہ کی محبت کا احساس پایا گیا، وہاں اس کو پانے کے مختلف طریقے بھی اختیار کیے گئے۔ کسی نے اس مقصد کے لیے بت بنا کے رکھ لیے، کسی نے درختوں میں رب کو پایا اور ان کی پوجا میں لگ گئے، کسی نے اس کی پوجا کرنا شروع کر دی کہ یہ ہمارا رب ہو سکتا ہے۔ بہرحال رب کی تلاش ہر دور میں رہی، لیکن رب کو عقل سے نہیں پا سکتے، مادی ذرائع سے نہیں پا سکتے۔ پھر کیسے پائیں؟ کس نے ہم کو بنایا؟ کس نے یہ سب کچھ دیا؟ کون ہمیں یہاں لایا؟ کون یہ دن اور رات کو الٹ پلٹ کرتا رہتا ہے؟ کون ہمارے لیے طرح طرح کے پھل پیدا کرتا ہے؟ اس کے بارے میں ہمیں جس نے سب سے صحیح طور پر متعارف کرایا
ہمارے محسن، ہمارے ہادی، ہمارے رہبر، رحمت للعالمین، وہ دراصل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انہوں نے ہمیں ہمارے رب کی صحیح پہچان کروائی۔ تو جو پہچان آپ نے کرائی وہ کسی اور نے نہیں کرائی اور نہ کوئی اور کرا سکتا ہے۔ اسی لیے آپ کا حق تمام انسانوں کے حق سے زیادہ ہے، آپ کا مقام تمام انسانوں کے مقام سے بڑھ کر ہے، آپ کا درجہ اور رتبہ ساری انسانیت سے بڑھ کر ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں، اس کلمے کے دوسرے حصے میں لا الہ الا اللہ کے بعد آپ کا ذکر نہایت ضروری ہے۔ محمد الرسول اللہ کلمے کا حصہ ہے۔ اگر کوئی شخص صرف اتنا کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ تو وہ مسلمان نہیں کہلاتا جب تک کہ وہ دوسرا حصہ نہ پڑھے محمد الرسول اللہ۔ اور بطور مسلمان ہم سب اس کو پڑھتے ہیں، اس کو اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، لیکن ان تین لفظوں کا مطلب کیا ہے؟ یہ لفظ ہم کو کیا میسج دیتے ہیں؟ ہم سے کس حق کا مطالبہ کرتے ہیں؟ ہماری زندگی میں کیا چمک پیدا کرتے ہیں؟ اس پر عام طور پر ہم کم ہی غور کرتے ہیں۔ تو یہ تین لفظ کیا ہے؟ محمد، محمد حامیم دال حمد سے تعریف کیا گیا، بہت زیادہ تعریف کیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام، اور عربوں کے ہاں یہ بالکل ایک نیا اور انوکھا نام تھا۔ آپ کو احمد بھی کہا گیا۔ پچھلے انبیاء نے بھی آپ کی آمد کی خوشخبری دی، پچھلی کتابوں میں آپ کا ذکر خیر پایا گیا، پچھلے انبیاء کے ماننے والوں کو بھی آپ کا انتظار تھا۔ آپ دنیا کے بہترین انسان، بہترین اخلاق کے مالک، بہترین شخصیت کے مالک، بہترین خوبیوں کے مالک، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا، آپ پر اپنی رحمت فرمائی اور آپ کو اپنا پیغام بر مقرر کیا، اپنا رسول بنایا، میسنجر بنایا۔ رسول اللہ، رسول اللہ، اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے نام پیغام لانے والے، اللہ تعالیٰ کی پہچان کرانے والے، اس کی مرضی بتانے والے، اس سے قریب کرنے والے۔ لہذا آپ کی اصل حیثیت کیا ہے؟ رسول اللہ کی۔ وہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک واسطہ ہے۔ لہذا کوئی شخص مسلمان ہو نہیں سکتا، مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ آپ پر ایمان نہ لائے، اور ایمان لانے کے بعد جب تک آپ کی اطاعت نہ کرے، آپ کی بات نہ مانے، کیونکہ اگر آپ کی بات نہ مانی گئی تو آپ پر ایمان لانے کا مطلب ہی کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری ساری امت جنت میں جائے گی مگر وہ شخص جس نے انکار کیا۔ قیل ومن ابا، پوچھا گیا کس نے انکار کیا؟ قال من اطاعنی فقد دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا میرا انکار کیا۔ پھر اطاعت کے ساتھ ساتھ آپ کا اتباع اور اطاعت میں فرق یہ ہے کہ اطاعت تو ان کاموں میں ہوتی ہے جن کا حکم ملتا ہے، لیکن اتباع تو حکم کے انتظار سے پہلے ہی بات مان لینے کا نام ہے، پیروی کرنے کا، خاموش پیروی کا، جیسے دیکھو ویسے کر لو، نہ حجت کرو نہ آرگیو کرو، اور یہ اسی وقت ہو سکتی ہے جب محبت ہو۔ جس سے محبت ہوتی ہے انسان اس کے آنکھ کے اشارے کو سمجھتا ہے، اس کے چہرے کے تاثرات کو سمجھتا ہے، اس کی نگاہوں کو سمجھتا ہے، حتیٰ کہ اس کے دل کی باتوں کو سمجھنے لگتا ہے، اس کی پسند و ناپسند کو سمجھنے لگتا ہے۔ تو جب یہ کیفیت آتی ہے تو اتباع ہوتا ہے۔ اتباع کا اردو میں معنی کیا جاتا ہے پیروی کرنا، یعنی کسی کے قدموں کو فالو کرنا، یعنی وہ آگے جا رہا ہے، اس کا منہ بھی ادھر ہے، وہ دیکھ بھی نہیں رہا، وہ چل رہا ہے اور یہ شوق میں پیچھے پیچھے جا رہا ہے، کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے نا انسان اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، پیچھے پیچھے بھاگتا ہے، وہی پیروی کر سکتا ہے جس کے اندر محبت ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی نہایت ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین،
تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا یہاں تک کہ اپنی اولاد، والدین اور باقی تمام لوگوں کے مقابلے میں مجھ سے زیادہ محبت نہ کرتا ہو۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے کہ ہمارا ایمان ہی معتبر نہیں جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو۔ محبت کے اظہار کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، یعنی گویا ہم نے سمجھ لیا کہ جب تک آپ کی محبت نہ ہو ہمارے دل میں، اس وقت تک ایمان ہی مکمل نہیں۔ محمد الرسول اللہ کہنا بس خالی ایک دعویٰ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں جب تک کہ محبت نہیں۔ اور محبت اظہار چاہتی ہے۔ اظہار مختلف طرح سے ہوتا ہے محبت کا۔ پہلا اظہار تو زبان سے ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ شروع سے لے کر اب تک مختلف قسم کے شعراء کرام، عرب کے، عجم کے، ہر زبان میں آپ کی ذات کے بارے میں بہترین خیالات کا اظہار شعر میں کرتے رہے ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے دربار کے شاعر تھے، یعنی صحابی تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کسی آنکھ نے تجھ سے زیادہ خوبصورت شخص دیکھا نہیں، تجھ سے زیادہ صاحب جمال کبھی کسی عورت نے جنم نہیں دیا۔ تو ہر عیب سے اس طرح پاک اور صاف ہے جیسے تو اپنی مرضی اور پسند سے پیدا ہوا ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا ایک طرف سراپا اور اس کا نقشہ کھینچ دیا، سراپا بیان کر دیا، اور دوسری طرف اپنی محبت کا اظہار بھی کر دیا۔ لیکن یاد رکھیے کہ محبت کا اظہار صرف تعریف سے نہیں کافی، اس کے لیے اس سے آگے بڑھ کر پھر کیا ضروری ہے کہ انسان اس کی پسند و ناپسند کا خیال رکھے، اس کی بات مانے جس سے وہ محبت کرتا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فَاتَّبِعُونِي تو میرا اتباع کرو، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ یحببکم اللہ، انعام کیا ملے گا تم کو؟ اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہاری بخشش فرمائے گا۔ اس لیے محبت کے زبانی اظہار کے ساتھ ساتھ آپ کی اطاعت کرنا، پھر جس سے محبت ہوتی ہے اس کا احترام بھی لازم ہوتا ہے، کیونکہ جس محبت میں احترام نہ ہو وہ محبت باقی نہیں رہ سکتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور احترام کے لیے خاص طور پر تاکید فرمائی، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، آپ کی مدد کرو، عزت کرو، توقیر کرو۔ پھر اسی طرح کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو، یعنی جہاں وہ رکنے کو کہیں وہاں رک جاؤ۔ یعنی آپ کے زمانے میں جیسے سب مل کر چل رہے ہیں تو چلنے میں آپ سے آگے نہ بڑھو، اسی طرح جب آپ بول رہے ہیں تو بولنے میں آپ کے آگے بڑھ بڑھ کے نہ بولو، حتیٰ کہ قرآن پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز میں بات کرنے سے بھی منع کر دیا گیا تھا، اور فرمایا کہ جن کے دلوں میں تقویٰ ہوگا وہ اونچا نہیں بولیں گے، اور اگر کوئی اونچا بولے گا آپ کے سامنے تو اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ فرمایا تم ایسے مت پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ لہٰذا آپ کی محبت کا تقاضا کیا ہے؟ آپ کی عزت اور احترام کیا جائے، آپ کا نام عزت سے لیا جائے، اور جب آج کے دور میں آپ کی بات ہو رہی ہو، آپ کی مجلس ہو، آپ کی احادیث مبارکہ پڑھی جا رہی ہو، آپ کی سیرت پڑھی جا رہی ہو، تو اس وقت نہایت عزت احترام کے ساتھ بیٹھا جائے، توجہ کے ساتھ بات کو سنا جائے اور ان چیزوں پر عمل بھی کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی دلیل کیا ہے؟ آپ کی سنت کی پیروی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ گویا آپ نے خود ہی بتا دیا کہ مجھ سے محبت کا طریقہ کیا ہے، میرے طریقے کو اختیار کرو، میرے لائف سٹائل کو اختیار کرو، میرے بتائے ہوئے ادب، آداب اور ایٹیکیٹس کو اپنی زندگی میں لاؤ۔
ہر وہ چیز ہمارے لیے خوبصورت ہو جائے جسے آپ نے پسند کیا، اور ہر وہ چیز ہمارے لیے ناپسند ہو جائے جس کو آپ نے ناپسند کیا، اور جب تک یہ نہ ہو ایمان مکمل نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرما دیا تھا، من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے منہ موڑے گا، یعنی جس کو میری سنت پسند نہیں، جس کو میرے طریقے پسند نہیں، وہ پھر مجھ سے ہی نہیں۔ لیکن آج عملی طور پر آپ دیکھیے کہ ہماری زندگی میں آپ کی سنت کتنی ہے۔ کھانے پینے کے معاملے میں دیکھ لیجیے، سونے جاگنے کے معاملے میں، لین دین کے معاملے میں، نفرت اور محبت کے معیار، کس چیز میں ہدایت کا معیار کیا قرار پایا؟ صحابہ کرام جیسا ایمان، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر وہ ایمان لائیں ایسا ہی جیسے تم ایمان لائے ہو، جیسے صحابہ کرام ایمان لائے، تو وہ ہدایت پا گئے۔ ہرقل کے دربار میں ابو سفیان کیا کہتا ہے کہ میں نے اس شخص کے ساتھ جس طرح لوگوں کو محبت کرتے دیکھا ہے، کسی اور کے لیے ایسی محبت نہیں پائی۔ بڑے بڑے درباروں میں گیا ہوں، بڑے بڑے بادشاہوں سے ملا ہوں کہ وہ آپ کے وضو کے پانی پہ جھپٹتے ہیں، وہ آپ کی بات سنتے ہی عمل کے لیے لپک پڑتے ہیں، دوڑ پڑتے ہیں، جان تک آپ کے لیے دینے کو تیار ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ کہنے لگے، آپ کا ہاتھ تھا ان کے ہاتھ میں تھا، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے لیے سب کچھ کر سکتا ہوں، بس صرف اپنی جان نہیں دے سکتا، مجھے جان بڑی پیاری ہے۔ آپ نے فرمایا، عمر اپنی بات پہ غور کرو، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنی جان بھی قربان نہ کر سکو۔ تو عمر پیچھے رہنے والے کہاں تھے؟ فوراً پکار اٹھے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایمان کا یہی تقاضا ہے تو میری جان بھی حاضر ہے۔ اور اس معاملے میں صرف مرد حضرات ہی نہیں، خواتین بھی پیچھے نہیں۔ جنگ احد کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا، جب افراتفری پھیل گئی کفار کے حملے سے، اور بڑے بڑے صحابہ کرام کے درمیان ایک افراتفری کا عالم تھا، تتر بتر ہو گئے۔ اس وقت ایک خاتون جن کا نام ام عمارہ تھا، نصیبہ تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرف سے بچا رہی تھی، ہر وار اپنے اوپر لے رہی تھی۔ کئی زخم انہوں نے کھائے آپ کی طرف آنے والے تیروں کو اپنے اوپر لے کر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص ذکر کیا کہ آج میں جس طرف دیکھتا ام عمارہ تقاتل دونی میرے سامنے لڑ رہی تھی، یعنی آپ کو بچانے کے لیے خود اپنے آپ کو پیش کر رہی تھی کہ مجھے کچھ لگ جائے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ لگے۔ ایک اور صحابیہ جن کے اس جنگ میں شوہر، باپ، بیٹے سب شہید ہو گئے، لیکن جب بھی انہیں بتایا جاتا تمہارا فلاں رشتہ دار شہید ہو گیا، تو وہ ایک ہی بات پوچھتی، مجھے اس کی پرواہ نہیں، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ، آپ کا کیا حال ہے۔ پھر اس کے بعد بتایا جاتا بیٹا شہید ہو گیا، مجھے بتاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ تمہارا شوہر شہید ہو گیا، مجھے بتاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ یہ تھا ان خواتین کا ایمان کہ جن کو اپنی ذات کی پرواہ نہیں، جن کو اپنے بیٹوں اور شوہروں کی پرواہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں۔ ہم سب کو دیکھنا ہے آج ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں۔ ایک خاتون ہے حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک اس طرح بیان کرتی ہیں کہ آج تاریخ کی کتابوں میں آپ کی روایت سے وہ سارا حلیہ آپ کا بیان ہوتا ہے۔ قالت ام معبد کہتی ہیں، رأیت رجلا ظاہر الوضاءۃ ابلج الوجہ حسن الخلق لم تعبہ ثجلۃ ولم تزریہ سعلۃ وسیم قسیم فی عینیہ دعج وفی اشفارہ وطف وفی صوتہ سہل وفی عنقہ سطع وفی لحیتہ کثاثۃ ازج اقرن ان صمت فعلیہ الوقار وان تکلم سماہ وعلاه البہاء اجمل الناس وابہاء من بعید واحسنہ واجملہ من قریب حلب المنطق فصلا لا نزر ولا حزر کأن منطقہ خرازات نظم یتحدرن ربعۃ لا تشنأه من طول ولا تقتحمه عين من قصر غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا له رفقاء يحفون به إن قال سمعوا لقوله
وَإِنْ أَمَرَ تَبَادَرُوا إِلَىٰ أَمْرِهِ محفوظ محشود لا عابس ولا منفد. کہتی ہیں میں نے ایک آدمی دیکھا، جانتی نہیں ہے کون ہے، لیکن اتنا مختلف ہے یہ انسان کہ فوراً نگاہیں اس کی طرف جم کے رہ جاتی ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں کتنی کشش تھی لوگوں کے لیے کہ جو دیکھتا دیکھتا ہی رہ جاتا اور پورے غور سے دیکھتا. لہذا کہتی ہیں میں نے ایک آدمی دیکھا ہے، روشن اور کشادہ چہرے والا، خوش اخلاق. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجنبیوں سے بھی خوش اخلاقی برتتے. ہم تو صرف اس کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں نا جس کو ہم جانتے ہوتے ہیں، اور باقی ہمیں کیا پڑی کہ ہر ایک سے اچھی طرح بات کریں. نہیں، خوش اخلاق، متوازن پیٹ، سر کے بال بتمام و کمال، مجسم حسن و جمال، چمکدار آنکھیں، گھنی پلکیں، روبدار آواز، لمبی گردن، گھنی داڑھی، باریک اور پیوستہ ابرو، آئی بروز. خاموش ہو تو پروقار، یعنی آپ کی خاموشی بھی بہت باوقار تھی. یہ نہیں کہ انگڑائیاں لے رہے ہیں، اباسیاں لے رہے ہیں، یون کر رہے ہیں، نہیں، پروقار. یہ نہیں کہ ہل رہے ہیں، جل رہے ہیں ادھر 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 کہ بیٹھے بھی چین نہیں آ رہا. پروقار. گفتگو ایسے جیسے موتی جھڑ رہے ہوں، جیسے موتی ٹوٹ کر بکھر رہے ہوں. دور سے دیکھے تو خوبصورت اور بارونق، قریب سے دیکھے تو اور بھی حسین و جمیل. شیریں کلام، جچے تلے الفاظ، گفتگو گویا موتیوں کی لڑی. میانہ قد، نہ طویل القامت کے اچھا نہ لگے، نہ کوتاہ قد کے معیوب ہو. شگفتہ و تر و تازہ شاخ، خوش منظر قابل قدر. ساتھی ایسے کہ ہر دم گرد و پیش، آس پاس. کچھ کہے تو خاموشی سے سنیں، حکم دے تو تعمیل کے لیے جھپٹیں. مخدوم، مطاع، یعنی ہر کوئی آپ کی بات ماننے کو تیار. نہ ترش رو نہ فضول گو. یہ ایک سٹنگ میں جو کچھ وہ آبزرو کرتی ہیں اسی طرح بیان کر دیتی ہیں، ایک ایک چیز. یہی وجہ ہے آپ کی شخصیت اتنی بارونق تھی، اتنی پرکشش تھی. اور یاد رکھیے، شخصیت کبھی مصنوعی ہتھ کنڈوں سے پرکشش نہیں ہوا کرتی. ہر اس شخص کی شخصیت پرکشش ہو جاتی ہے جس کے دل میں ایمان کا سچا نور ہو، جو منافقت سے پاک ہو. جیسے اندر ویسے ہی باہر ہو. جب اندر روشنی ہوتی تو باہر پھوٹی پڑتی ہے. جب اندر لوگوں کی خیرخواہی ہوتی ہے تو عمل سے خود بخود ظاہر ہونے لگتی ہے. جب اندر سچی محبت ہوتی ہے تو خود بخود باہر آنے لگتی ہے. یہ ساری خوبیاں جو آپ کے ظاہر میں جھلکتی تھی دراصل آپ کے اندر تھیں. اسی لیے کفار کیا کہتے تھے کہ جادوگر ہے، اور منع کرتے تھے لوگوں کو کہ آپ سے نہ ملنے پائیں، کیونکہ جو آپ سے مل گیا پھر وہ آپ سے متاثر ہوئے بغیر رہ نہ سکے گا، پھر وہ آپ کا گرویدہ ہو جائے گا اور ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا. اس لیے بہتر ہے نہ کوئی آپ سے ملے، نہ آپ کا کلام سنے، نہ آپ کی بات سنے. آج ہمارے اندر اس کا ایک حصہ بھی کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ہم جتنا بھی اچھا بننے کی کوشش کرتے ہیں نا، وہ عموماً صرف باہر سے، صرف ان چیزوں میں جو لوگوں کو نظر آتی ہیں، ان میں نہیں جو اللہ کو نظر آتی ہیں اور جو ہمارے اندر ہوتی ہیں. جب اندر کا انسان خوبصورت بننے لگتا ہے تو پھر ہر چیز پرکشش ہونے لگتی ہے. ہمیں بھی آپ کی اتباع میں، آپ کی پیروی میں اندر باہر سے چمکنا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد بھی کیا تھا؟ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو پاک کرتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں. اور تزکیہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ صاف کرنا، ہر قسم کے عیب باہر نکال پھینکنا، شخصیت کے، کردار کے، اخلاق کے، اور اچھی چیزوں کو کلٹیویٹ کرنا، اگانا. تزکیہ میں پھر تربیہ بھی آ جاتی ہے. یعنی ایک طرف انسان کی اخلاقی برائیوں کو، عقیدے اور ایمان اور عمل کی خرابیوں کو دور کرنا، اور دوسری طرف اچھے اخلاق کو اندر پیدا کرنا. ہمارا آپ سے تعلق اسی وقت صحیح معنوں میں ہو سکتا ہے جب ہم آپ کی بات کو صحیح معنوں میں لینے والے ہوں، پوری طرح، آدھا آدھا نہیں، ظاہر سے نہیں، اندر سے بھی. اور اللہ تعالیٰ سے بھی ہمارا تعلق اسی وقت صحیح ہو سکتا ہے، جڑ سکتا ہے اور صحیح بنیادوں پہ قائم ہو سکتا ہے جب ہمارا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درست ہو، ہم آپ کا احسان ماننے والے ہوں.